السلام علیکم سامعین، 29 جمادی الآخرہ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ 31 دسمبر ہے، عیسوی نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ اسی مناسبت سے مجلس دعوت الحق کے چیئرمین، نامور عالم دین، مفسر قرآن حضرت مولانا عبدالستار سلام قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بیان پیش خدمت ہے، جو موصوف نے سوشل انڈیا نیوز کی درخواست پر ارسال کیا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات سامعین کرام، آج دسمبر کی 31 تاریخ ہے اور کل نیا سال 2025 شروع ہو رہا ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی، بہت سے دوست نیا سال آنے پر، شمسی نیا سال آنے پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو عیسائیوں کا سال ہے، یہ تو غیر مسلموں کا سال ہے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ شمسی سال ہے، یعنی جس کا تعلق شمس سے ہے، سورج سے ہے، سورج کی حرکت سے ہے۔ تو اللہ نے جس طرح چاند بنایا ہے اور اس سے قمری سال، قمری تقویم بنی ہے چاند کی حرکتوں کے اعتبار سے، جو چاند کی رفتار ہے، تو جس طرح اللہ نے چاند کی رفتار مقرر کی ہے، اسی طرح سورج کی بھی اسی نے کی ہے۔ چاند بھی اسی کا ہے، سورج بھی اسی کا ہے، اور جب سب اللہ نے بنایا ہے تو یہ ہمارے نفع کے لیے بنایا ہے۔ یہ تفریق کرنا نادانی اور ناسمجھی ہے۔ اللہ نے سورج اور چاند یہ دونوں کے دونوں حساب کے لیے رکھے ہیں کہ لوگ اس سے اپنے حسابات درست کریں، حسابات رکھیں، حسابات کی جانکاری رکھیں۔ چنانچہ سورہ انعام میں کہا گیا کہ فالق الاصباح وجعل الشمس والقمر حسبانا، ای بے حساب، کہ اللہ نے سورج اور چاند کو بنایا ہے حساب کے لیے، یعنی اس سے حساب، لوگوں کی مصلحتیں، لوگوں کے معاملات وہ وابستہ ہیں۔ وَمَعْنَ حُسْبَانًا أَيْ بِحِسَابٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ مَصَالِحُ الْعِبَادِ، لوگوں کے معاملات، لوگوں کی مصلحتیں، لوگوں کے کاروبار، وہ اس سے وابستہ ہیں، چاند سے بھی اور سورج سے بھی۔ سورہ رحمان میں بھی یہ مفہوم ایک آیت میں بیان ہوا ہے، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ۔ تو لوگ سورج اور چاند کے ذریعے اپنے حسابات رکھتے ہیں۔ اگر چاند سے ہم اپنے جو قمری مہینے ہیں، محرم، صفر اور ربیع الاول اور ربیع الثانی اور جمادی الاولیٰ اور جمادی الآخرہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعد اور ذی الحج، یہ اگر یاد رکھتے ہیں جو قمری تقویم پر مبنی ہیں، کہ یہ رجب کا مہینہ آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں دعائیں کرتے، اس میں عمرے کے لیے لوگ زیادہ سے زیادہ جاتے ہیں۔ رمضان روزے کے لیے، صیام کے لیے ہے،
حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان تمام کا تعلق، ان تمام عبادات کا وہ قمری تقویم پر ہے۔ لیکن رمضان میں روزے، سحر و افطار، وہ اس کا تعلق وہ چاند سے نہیں سورج سے ہے۔ سورج کی جو رفتار ہے وہ اس پر منحصر ہے۔ نماز، صلاۃ جیسی اہم ترین عبادت، اس کے اوقات کا تعین کہ فجر کا وقت کب شروع ہوا، ظہر کا کب، عصر اور مغرب اور عشاء، ان کے اوقات کیا ہیں، ان تمام اوقات کا تعین تو شمسی تقویم پر منحصر ہے، سورج کی رفتار پر منحصر ہے۔ حج کون سے مہینے میں ہے؟ بے شک اس کا تعلق تکبیر گویا تقویم قمری سے ہے، چاند سے ہے، لیکن حج کی ابتدا جو 8 تاریخ کو تکبیرات پڑھی جائیں گی، جو حج کا دن کس وقت سے شروع ہوگا، ان تمام چیزوں کا تعلق یہ تو سورج کی رفتار پر منحصر ہے۔ تو غرض یہ کہ شمسی سال ہو یا قمری سال ہو، یہ سب اللہ نے بنائے ہیں۔ والشمس والقمر بحسبان، اور وجعل الشمس والقمر حسبانا، حسبان حساب کے معنی میں ہے، مصدر ہے، جیسے غفران، کفران، رجحان، نقصان، یہ سب مصادر ہیں، اسی طرح حسبان بھی مصدر ہے، یعنی حساب دونوں سے وابستہ ہے۔ اور اللہ نے سورہ کہف کے اندر جہاں اصحاب کہف ان چند نوجوانوں کی سرگزشت کو بیان کیا گیا ہے جو بادشاہ وقت کے ظلم و ستم سے خوف کھا کر ایک غار میں جنہوں نے پناہ لی تھی، اور وہ ایک مدت طویلہ کے بعد وہ اٹھے، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین، 300 سال وہ رہے، اور قرآن کہتا ہے وَازْدَادُوا 9، لوگوں نے 9 سال اور بڑھائے۔ دیکھیے 309 نہیں کہا ہے، 300 کا الگ ذکر ہے، اور 9 کو بڑھا کر اضافہ کر کے وہ الگ بیان کیا گیا ہے۔ نقاش جو بہت بڑے ادیب ہیں، ماہر تاریخ ہیں، سیر اور تاریخ پر جن کی اور گویا نگاہ ہے، نظر ہے، وہ کہتے ہیں کہ معناہ، اس کے معنی یہ ہے کہ انہم لبثوا 300 سنہ، اس کے معنی یہ ہے کہ یہ 300 سال رہے، سنتن شمسیتن، 300 سال یہ شمسی سال ہیں، بحساب الایام، جو ان کے دور میں، ان کے ملک میں جو حساب چل رہا تھا اصحاب کہف کے، یہ اس کے اعتبار سے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی اطلاع جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، جو نبی عربی ہیں، تو 9 بڑھا کر دی گئی، 300 سنہ میں 300 سال میں وَازْدَادُوا 9، 9 کا اضافہ کیا گیا۔ اس غزنوی جو ماہرین تاریخ، ماہرین سیر میں جن کا ایک بڑا مقام ہے، وہ کہتے ہیں ای باختلاف سنئی شمسی والقمر، یعنی سورج اور چاند دونوں کے سالوں اور تقویم کی رعایت کی گئی ہے، اس لیے کہ دونوں میں فرق ہے۔
دونوں میں فرق ہے. ہر 100 سال کے بعد 3 سال کا تفاوت اور فرق اور اضافہ ہو جاتا ہے قمری سال میں. تو جب ہر 100 سال میں 3 سال کا اضافہ ہوگا تو 300 سال میں 9 کا اضافہ ہو جائے گا. موٹی سی بات ہے. تو یہ دونوں گویا تقویم کی رعایت کی ہے اللہ نے باختلاف سنہ الشمس والقمر. ایک آخری بات جو نہایت اہم ہے، معجزہ ہے، اور اللہ نے کہا ہے قرآن میں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم اپنی نشانیاں دکھلائیں گے، بہت جلد دکھلائیں گے. عجیب و غریب بات ہے جو ایک محقق نے بیان کی کہ سورہ کہف میں جہاں ان اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے، وَلَبِثُوا جہاں پہلا آیا ہے کہ انہوں نے ایک وقت گزارا، انہوں نے وہاں قیام کیا. پہلے لبثوا سے لے کر آپ گنتے چلے جائیے الفاظ. لبثوا عمدن یہاں سے شروع ہو رہے ہیں الفاظ، اور آخر جو لبثوا آیا ہے وقت گزارنے کا، بما لبثوا. گنتے چلے جائیے آپ، 1 2 3 4 لبثوا 1 عمدن 2، آپ گنتے چلے جائیں گنتے چلے جائیں گنتے چلے جائیں، اور جب آخری لبثوا ہے بما لبثوا، اس لبثوا پر پہنچ کر تعداد 309 کی ہو جاتی ہے. بہرحال یہ شمسی سال ہو یا قمری سال ہو سب ہمارے ہیں. اللہ نے ہماری رعایت کرتے ہوئے ہماری مصلحتوں کی خاطر اللہ نے یہ دونوں تقویمیں رکھی ہیں. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم حساب سے آگے بڑھ کر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے اس 2024 میں کیا کھویا کیا پایا. جو ہم سے غلطیاں ہوئیں ہم ان کی اصلاح کریں، تدارک کریں. اللہ تعالیٰ اس آنے والے سال کو ہمارے ملک کے لیے اور پورے عالم کے لیے امن و امان کا سال بنائے، خیر اور خوبی کا سال بنائے. ملک میں امن و امان ہو، سلامتی ہو، شانتی ہو، فتنے فساد سے محفوظ ہوں، ظلم و ستم سے لوگ باز آئیں. اس کی ہمیں دعا کرنی ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین، یہ معجون ہیں طاقت کا خزانہ. عمر کے ساتھ ساتھ جو کمزوری آ جاتی ہے یہ اس کو دور کرنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوا ہے.